بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے اور تعزیت کے مسنون طریقے کے اندر جو رواج آج کل عام ہو گیا ہے وہ کیا ہے؟ آج کے درس میں ہم بتائیں گے بھئی تعزیت کا مسنون اور سنت طریقہ کیا ہے، جو کہ انتہائی آسان ہے، انتہائی عام اور انتہائی آسان ہے، جو حضور کی سنت ہے تعزیت کا، اور جو ہمارے معاشرے کے درمیان رواج آ گیا، مثلاً 10 دن بیٹھے رہتے ہیں، 40 دن بیٹھے رہتے ہیں، اور باقاعدہ ٹینٹ لگے ہوتے ہیں اور پوری ایک قسم کا شادی جیسا ماحول بنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو رواج ہیں وہ کیا ہیں اور جو اصل سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے تعزیت کا، آج کے ہم درس میں یہ بیان کریں گے۔ تو یہ مسائل سننے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو دیگر مسائل بھی آپ تک پہنچ جائے، اور جب کوئی آپ مسئلہ سیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے بھئی یہ مسئلہ اصل یوں تھا اور اس میں غلطی تھی، تو اس کو پھر آپ آگے اپنے دوستوں کی طرف، اپنے رشتہ داروں کی طرف بھی اس کو لازمی شیئر کر دیں۔ تو حدیث کی طرف آتے ہیں، آج کے درس کی طرف آتے ہیں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بعیادۃ المریض واتباع الجنائز۔ اس حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کو حکم دیا، جن میں سے ایک مریض کی عادت، دوسرا جنازے کے پیچھے چلنے کا۔ انشاءاللہ جنازے کے پیچھے جو چلنا ہے اس میں ہم کیا نیت کریں گے، اس کے آداب کیا ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے، اور اس کو آپ پھر اپنے دوستوں کی طرف بھی بھیجیں تاکہ وہ حضرات بھی ان چیزوں کو سیکھ سکیں۔ دیکھیں جی، تعزیت کا جو سنت طریقہ ہے، سب سے پہلے یہ دیکھ لیں سنت طریقہ کیا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے، اور میرے خیال میں اس سے پہلے آپ رواج دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کے درمیان جو رواج کیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے یار یہ سنت نہیں ہے۔ رواج کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر 3 دن تک باقاعدہ جو ہوتا ہے جی اہل خانہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی گھر میں فوتگی ہوگی، اور فوتگی ہوئی، اس کو غسل دیا، میت کو اس کو کفن پہنایا، اور جو لوگ حاضر تھے اہل علاقہ والے، اسی طرح اس شہر والے رشتہ دار وغیرہ جو لوگ حاضر تھے، وہ سب نے مل کے میت کو دفنا دیا، اور میت والوں سے انہوں نے تعزیت کر دی، بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ اور تعزیت کرنے کے بعد پھر انہوں نے وہ جو اہل علاقہ ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، سب اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے تھے، اور جو اہل خانہ ہیں میت والے وہ بھی اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے تھے، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے۔ آج کل کی طرح باقاعدہ 3 دن تک کاروبار بند کرنا، 3 دن تو چلو ایک قسم کا سو گیا، 10 دن، بسا اوقات 40 دن لوگ بیٹھے رہتے ہیں، نہیں جی ہم نے کوئی اس میں خوشی کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کیونکہ یہ غم آیا ہوا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو تعزیت 3 دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تعزیت ہے، صرف جو عورت فوت ہو جائے، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اس کا جو تعزیت، اس کا جو سوگ ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، کہ وہ 4 ماہ 10 دن کے اندر کیا نہیں کرے گی، وہ سادہ لباس پہنے گی، خوبصورتی تزئین نہیں اختیار کرے گی۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا وہ یہ تھا کہ جو جنازے میں تھے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، میت والے جو ہیں وہ بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، باقاعدہ 3 دن تک بیٹھنے کا رواج نہیں تھا۔ اس طرح باقاعدہ مثلاً 10 دن تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، 40 دن تک باقاعدہ بیٹھے رہتے ہیں۔ کئی لوگ بتاتے ہیں جی ہمارا وہ ایک معاملہ تھا جی، بھی وہ تعزیت وہ فوتگی ہوئی ہے تو 40 دن تک ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں آئی ہیں، یہ رواج کی طرف سے ہیں، یہ ساری چیزیں رواج ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں مسنون تعزیت کیا ہے۔ سنت تعزیت، دیکھیں تعزیت نام ہے کسی کو تسلی دینے کا، کہ کوئی آدمی کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے، آدمی بتا دے جی کہ اس کو جا کے تسلی دے، اس کا نام تعزیت۔ اب تعزیت سنت کیا ہے؟ مسنون تعزیت تو یہ ہے کہ بھی آپ کا بندہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر عطا فرمائے، اور اس صبر کرنے میں جو اجر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محروم نہ کرے، آپ روئیں بھی نہ، آپ جزا فضا بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کے رونے سے میت نے تو واپس نہیں آنا، وہ تو چلے گئے۔ اب ان کے لیے اچھی آپ کیا کریں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس طرح کے تعزیت کے الفاظ کہے جائیں، یہ مسنون تھا۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، شریعت کتنی آسان ہے۔ یہ مسنون تعزیت ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ تعزیت کا سنت طریقہ جو آپ نے سیکھ لیا، ہمارے ہاں کس طرح بھی دن میں ہزاروں دفعہ دعائیں ہوتی ہیں جی۔ ایک بندہ آئے جی چلو جی الحمدللہ، دوسرا آتا ہے چلو جی الحمد، تیسرا ہزاروں دفعہ دعا ہوتی ہے، بیچ میں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، چند سیکنڈ کے اندر ہو جاتی ہے دعا، اور چند سیکنڈ کے اندر وہ جو بھی آتا ہے وہ تقریباً ہزاروں دفعہ، سینکڑوں دفعہ اس میں کیا ہو جاتی ہے جی دعا ہوتی ہے۔ تو تعزیت عیادت کی طرح، جس طرح آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے، مریض کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے، بھی
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، بیماری آنے پر جو آدمی صبر کرتا ہے، صبر کے اوپر جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ تو جس تعزیت جو ہے نا، یہ عیادت کی طرح، جس طرح عیادت کے اندر مختصر وقت ہوتا ہے، عیادت کر دی چلے گئے، اور عیادت کے لیے ہاتھ اٹھانا نہیں، سیدھا تعزیت کے لیے بھی ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بس چلے گئے بھائی بات اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے، وہ واپس آ گئے۔ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو تعزیت ہوتی تھی، کہ جو جنازے کے وقت تھے، تجہیز و تکفین کے وقت تھے، دفنانے کے وقت تھے، غسل کے وقت تھے، انہوں نے میت والوں سے تعزیت کر دی، پھر چلے گئے۔ اب اس میں یہ نہیں تھا کہ واپس چلو جی میت کے گھر آنا ہے، اس میں یہ نہیں تھا بھئی آپ نے ایک دفعہ تعزیت کر دی چلے گئے۔ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں تعزیت ایک دفعہ 20 دفعہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، وہ تدفین کے وقت تعزیت کر دی، گھر آگے میت کے دوبارہ، پھر اس کے بعد دوبارہ گئے، پھر آگے، تو 50-60 دفعہ وہ تعزیت کر لیتے ہیں، مطلب یہ کہ کئی دفعہ تعزیت کرتے ہیں۔ تو تعزیت صرف ایک دفعہ ہے۔ حضور کے زمانے میں تجہیز و تکفین ہوگی اور انہوں نے تعزیت کر دی، بس بات ختم، بار بار تعزیت نہیں ہے۔ تو یہ تعزیت کا مسنون طریقہ تھا۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو آتا ہے کہ 3 دن تعزیت ہے، یہ وہ ان شہر والوں کے لیے، اس اہل علاقہ والوں کے لیے، یعنی کوئی پہلے دن اگر نہیں تھا، شریک نہیں تھا تعزیت میں، تجہیز و تکفین میں، دفنانے میں، تو پھر دوسرے دن آ کے تعزیت کر لے، دوسرے دن میں نہیں تھا تو تیسرے دن کر لے، 3 دن کے بعد اب تعزیت نہیں، اب ختم ہے۔ سمجھ گئے جی؟ جو شہر والے ہیں، جو علاقے بستی والے ہیں، کہ پہلے دن نہیں تو دوسرے دن کر لے، دوسرے دن نہیں تیسرے دن، بس 3 دن تعزیت ہے۔ اور اب اس میں وہی میں نے بتا دیا کہ صرف تعزیت ایک ہی مرتبہ، بار بار تعزیت نہیں ہے، ایک ہی دفعہ کر لیا بس بات ختم۔ اب اس میں وہ لوگ جو سفر پہ گئے ہوئے ہیں، مثلا شہر والے، کوئی سفر پہ ہے، کوئی کہیں گیا ہوا ہے، تو جب وہ آ جائیں گے سفر سے، پھر وہ آ کے تعزیت کر لیں۔ وہ تعزیت کا مسنون طریقہ وہی جو بھی میں نے پہلے بتا دیا، کہ جب وہ سفر سے آ جائیں اور آگے تعزیت کر لیں میت کے اہل خانہ سے، بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ تو یہ تعزیت کا مسنون طریقہ۔ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن ہے، اب جو سوگ ہے وہ 3 دن ہے۔ اب اس میں یہ بھی بعض لوگوں میں رواج ہے کہ کہ وہ جب عید آ جاتی سب آ جاتے ہیں خاندان والے، بھئی ان کی یہ یہاں فوتگی ہوئی تھی، یہ پہلی ان کی عید ہے، تو چلو آ جاتے ہیں۔ بھئی تعزیت کیوں؟ اب جب 3 دن گزر گئے، اب تعزیت ختم ہوگی، اب دوبارہ اب کیوں آ کے ان کے غم کو تازہ کر رہے ہیں؟ یہ بھی غلط رواج ہے کہ عیدوں میں آ جاتے ہیں، بھی آ جاؤ، بھی عید ہے، ان کی پہلی عید ہے، وہ فوت ہو گئے، چلو آ جاتے ہیں، تو یہ غلط رواج ہے۔ تو 3 دن ہے، اہل علاقہ والے 3 دن کریں گے، جو باہر ہے، شہر میں ہے، جو کسی اور جگہ ہے، جب وہ واپس آ جائیں گے تب تعزیت کر سکتے ہیں، یا خط کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، میسج کر کے ذریعے سے، کال کر کے، اس طرح بھی وہ تعزیت اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ تو تعزیت کا مسنون طریقہ تھا، اور جو غلط رواج تھے ان کو آپ حضرات ذہن میں رکھ لیں۔ باقی انشاءاللہ جو جنازے کو لے کے جانے کے آداب ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ مسائل وغیرہ آ جائیں گے۔